اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، گرمی میں کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ زیادہ چائے پینے کی عادت چھوڑیں، اس سے آپ کی جلد خراب ہوتی ہے اور نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں اکثر لوگوں کو بھونڈی یا شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے، درد شدید ہوتا ہے۔ ڈنگ والی جگہ پر ٹماٹر کا رس لگا لیں اور درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ جسم کا درد دور کرنا چاہتے ہیں تو دودھ جلیبی کا استعمال کریں۔ چنبیلی کا تیل جوئیں بھگانے کے لیے بہترین ہے، ساتھ خشکی بھی کم ہو جاتی ہے۔ سر میں درد ہو تو کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسل دیں۔ رات کو نیند نہیں آتی تو سونے سے پہلے شہد چاٹ لیا کریں۔ زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں، بڑھاپا جلدی بغلگیر ہو جائے گا۔ پانی ابالنے سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، یہ پانی پیا کریں، صحت مند رہیں گے۔ پیٹ کے درد میں نمک لگا ہوا لہسن کھانے سے آرام ملتا ہے۔ روزانہ پستہ کھایا کریں، ہر لحاظ سے فٹ ہو جائیں گے۔ ناف میں تیل کے چند قطرے ڈالنے سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سر کے بال کالے کرنا مقصود ہو تو سرسوں کے تیل میں پہاڑی بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگایا کریں، بال کالے ہو جائیں گے اور بالوں کا گرنا بند ہو جائے گا۔ کام کی وجہ سے بندہ تھک جاتا ہے اور جسم ٹوٹنے لگتا ہے، ذہنی و جسمانی سکون نہیں رہتا۔ ایسے میں سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں، آرام آ جائے گا اور سکون ملے گا۔ آزمائش شرط ہے، کر کے تو دیکھیے، پھر کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر لیا کریں۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال گرنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت رال ٹپکتی ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ دہی کے ساتھ سوکھی روٹی کھانے سے جسم توانا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر ہاضمہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو کھانے کے بعد سونف کے چند دانے چبا لیا کریں، نظام درست ہو جائے گا۔ ذہنی دباؤ سے غصہ آتا ہے، کیلا کھانے سے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ بواسیر خونی ہو یا بادی، نیم کا تیل پخانے والی جگہ لگاؤ، بواسیر ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید الماریوں کو سجانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اسے کھول کر پڑھنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں اور اپنی قبروں میں روشنی کا انتظام ادھر ہی کر لیں۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں تو افسوس اس وقت ہوگا، لیکن پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کھیرے کے ساتھ پانی کبھی نہ پینا اور ٹماٹر کے ساتھ دودھ نہ پینا۔ عورتیں سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں اور روزانہ کھجور کھائیں، خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ اسپاغول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے نہار منہ استعمال کرو، ہاضمے کا نظام درست ہو جائے گا۔ گڑ کا استعمال شوگر کے مریض کریں اور چینی جو میٹھی زہر ہے اسے چھوڑ دیں، فائدے میں رہو گے۔ دل کی بیماری ہو تو سبزیاں زیادہ استعمال کریں، چھینکیں آنے لگیں تو سبز دھنیا سونگیں، چھینکیں رک جاتی ہیں۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا لیا جائے تو مہنگے فیس کریم کی چھٹی ہو جائے گی اور ماہانہ اخراجات میں کمی ہوگی۔ کالی چائے پینے سے موٹاپا کم کیا جا سکتا ہے۔ چہرے کو جوان رکھنا ہے تو ہلدی کا استعمال کریں۔ دہی ہمیشہ گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ گھٹنوں کا درد ہے تو ادرک کا پیسٹ لگا لیا کریں۔ گرمی کے موسم میں گنے کے رس میں ادرک ملا کر پیو، گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ جامن کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے چبا لیا کریں۔ معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رکھنا ہے تو سونے سے پہلے فالسے کا جوس پیئیں۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے فالسے کا شربت بہترین چیز ہے۔ گرمی زیادہ لگے تو سندل کا شربت پی لیا کریں۔ سبز چیز کی طرف دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے بہت سی بیماریاں دور بھاگ جاتی ہیں۔ کھیرا کھانے سے فالج کی بیماری کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر نہانے سے انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہو تو ادرک کی چائے پینے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ چاول کھانے سے پہلے پانی پیا کریں، بعد میں پانی پینے سے موٹاپا ہوگا۔ روزانہ کم از کم 8 گلاس
گلاس پانی پی لیا کرو، یہ گردوں کے لیے ضروری ہے۔ گرم اور میٹھی چیزیں کھانے کے بعد پانی نہ پیئیں، دانت خراب ہوتے ہیں۔ یادداشت کم ہو تو گولڈن دودھ پینے کی عادت بناؤ۔ سونے سے پہلے پیشاب کر کے سویا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کریلے کا پانی پی لیا کریں، جسم سے گندے دانوں کا صفایا ہو جائے گا۔ شوگر کے مریض کریلے کھائیں تو ان کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائیں، قبض کی بیماری جڑ سے ختم ہوگی۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نہار منہ کھانے سے بیماریاں آپ سے دور بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ بھرولے میں گندم کے دانے ڈالیں تو ساتھ نیم کے سوکھے پتے بھی ڈالیں۔ سسری اور دیمک بھرولے میں نہیں آئے گا اور گندم کے دانے بھی محفوظ رہیں گے۔ روزانہ دن کے وقت دہی پودینے کی چٹنی کھا لیا کریں، ہاضمے کے لیے بہترین دیسی ٹانک ہے۔ جب بھی معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو سبز چائے بنا کر پی لیا کرو۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا آپس میں لڑتے رہنے سے اولاد پر برا اثر پڑتا ہے، لہذا اپنے بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، بلکہ ان کے سامنے ایسا کردار ادا کریں جس سے وہ متاثر ہوں، اور وہی اچھا کردار انشاءاللہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہے گا۔ میاں بیوی کا کام اولاد کو اچھی تربیت فراہم کرنا ہے، نہ کہ لڑائی جھگڑے والا رول ماڈل۔ معاشرے میں نیک اور برے لوگوں پر نظر دوڑائیں اور سوچیں کہ نیک اور برے لوگوں کی اولاد میں کیا فرق ہے۔ ایکسرا خود بخود آپ کے ذہن میں آ جائے گا، پھر ایکسرے کو دیکھ کر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ کوئی ذہن رکھتے ہیں اور ذہن کا استعمال کرنا جانتے ہیں، اچھی صحبت میں رہ کر اچھا اثر ہوتا ہے، بری صحبت میں رہ کر برا اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبت کو اپناؤ، بری صحبت کو خیر آباد کہو، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ ماچس کی تیلی کا مسالہ ایک عام سی چیز ہے، لیکن آپ کے چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سالن بناتے وقت تھوڑا سا سرکہ سالن میں ڈال دیا کریں، سالن بھی جلدی اور خوش ذائقہ بنے گا، برتن بھی کالے نہیں ہوں گے، دھونا بھی آسان ہو جائے گا۔ دودھ میں سونف ڈال کر پکاؤ، اس دودھ کے پینے سے رنگ انگریزوں کی طرح گورا ہوتا ہے۔ جو بچہ رات کو سوتے وقت جنجال کرے اسے شہد چٹا لیا کریں، وہ آرام سے سو جایا کرے گا۔ سونف کو پانی میں ابال کر ٹھنڈا ہونے کے بعد کسی بوتل میں محفوظ کریں۔ 2 چمچ یہ شربت دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، قبض کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ نہایت سستا اور آسان نسخہ ہے، ہر گھر میں آسانی سے یہ شربت بنایا جا سکتا ہے۔ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، لہذا گناہوں سے توبہ کریں اور دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ سب تکلیفیں رفع ہو جائیں گی۔ گھر میں چیونٹیاں جگہ جگہ ہوں اور انہیں بھگانا چاہتے ہیں تو ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی کا تیل لگا دیں۔ جامن کی لکڑی جلا کر گھر میں دھونی دیں، گھر سے کیڑے مکوڑے دور بھاگ جائیں گے۔ ہر انسان کو کم از کم قرآن مجید کی آخری 10 سورتیں زبانی یاد کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ وہ نمازوں میں پڑھ سکیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ خدا حافظ۔